علیکم، ہم پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن 12ویں کلاس اور یہ فل کورس سیریز ہے۔ تمام لیکچر کے لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اس کے علاوہ ہم پڑھ رہے ہیں ایجوکیشن 12ویں۔ بہت ہی اچھی نوٹس ہیں، دیکھیں ایم سی کیوز اور ہر چیز کے ساتھ کتابوں کے صفحے بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کون سی کتاب بک پہ کون سے صفحے سے ایم سی کیوز اور شارٹ آیا ہوا ہے۔ اس کتاب سے پڑھنے والا بچہ 100/100 نمبر لے گا، یہ میری گارنٹی ہے، ٹھیک ہے۔ برِ صغیر میں مسلمانوں کے دور میں کتنی قسم کے ادارے موجود تھے اور ان کا نظم و نسق کیسا تھا، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ علامہ غزالی یا مولانا غزالی، امام غزالی، ان کے یہ مقاصد تعلیم جو انہوں نے بتائے ہیں وہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں مسلمانوں کے دور میں کتنی قسم کے ادارے موجود تھے اور ان کا نظم و نسق کیسا تھا برِ صغیر کے دور میں، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ نظم و نسق کے لحاظ سے قدیم مسلم ہندوستان میں 4 اقسام کے ادارے موجود تھے۔ برِ صغیر کہتے ہیں خشکی کا چھوٹا ٹکڑا، پاکستان اور انڈیا کو برِ صغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم و نسق کے لحاظ سے قدیم مسلم ہندوستان میں 4 قسم کے ادارے موجود تھے۔ سرکاری مدارس، مساجد سے ملحقہ مدارس، خانقاہوں اور مزارات سے ملحقہ مدارس، علماء کے قائم کردہ مدارس۔ یہاں پہ مدارس اردو میں مدارس کو سکول ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں سکول کہتے ہیں، مدارس اس میں اردو میں کہتے ہیں سرکاری مدارس۔ سلاطین دہلی اور مغلیہ دور میں سرکاری سرپرستی میں کئی مدارس قائم کیے گئے۔ ان کا نصاب اور نظم و نسق حکومتی سرپرستی میں ہوتا تھا۔ اساتذہ کا تقرر حکومت کرتی تھی اور ان کو تنخواہیں بھی حکومت دیتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی استادوں کو حکومت ہی لگاتی تھی۔ مختلف درجات اور کلاسز کے لیے مدت کا تعین کیا جاتا تھا۔ امتحانات کا باقاعدہ نظام تشکیل دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ نظام تعلیم میں عوامی جو سسٹم ہے، عوامی اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ انفرادی اور مضبوط تھا، یعنی کہ عوام جو چیز عوام پسند کرتی وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعلیمی نتائج بھی بہت اعلیٰ ہوتے تھے۔ یہ نظام تعلیم اپنی مثال آپ تھا۔ طلباء اور اساتذہ کا باہمی تعلق گہرا اور پرخلوص ہونے کے ساتھ مثالی تھا، یعنی کہ اساتذہ کا اور طالب علموں کا جو آپس میں خلوص تھا وہ مثالی تھا۔ اس نظام تعلیم سے دنیا کی عظیم شخصیات اور رہنما پیدا ہوئے، یعنی اس طریقے سے دنیا کے عظیم رہنما پیدا ہوئے۔ مساجد سے ملحقہ مدارس، یعنی مسجد اور مدرسہ جڑا ہوا، سکول اٹیچ ٹو ماسک، ٹھیک ہے۔ ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ جڑا ہوا ہوتا تھا جو مسجد کے اندر یا باہر ہو سکتا تھا، یعنی مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی جڑے ہوتے تھے۔ ان مدارس میں عام طور پر امام مسجد یا مولوی صاحب خطیب ہی استاد ہوتے تھے، یعنی جو مسجد کا امام تھا وہی استاد ہوتا تھا۔ ان مدارس کا نصاب تو یعنی مولوی صاحب بھی استاد ہوتے تھے۔ ان مدارس کا نصاب ناظرہ و قرآن، حفظ و قرآن، ترجمہ فارسی پڑھنا لکھنا اور بعد کے زمانے میں اردو پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب پر مشتمل تھا، یعنی وہاں پہ قرآن مجید فارسی، اس کے بعد میں اردو پڑھنی لکھنی سکھائی جاتی تھی۔ پڑھائی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، طالب علم جب چاہتے حصول علم کے لیے آ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جی، ان اداروں کا نظم و نسق مکمل طور پر اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ آگے اساتذہ کی تنخواہیں باقاعدہ مقرر نہ تھیں، امیر لوگ اور حکومتی افراد ان کی مالی معاونت کرتے تھے۔ ان اداروں میں جو استاد ہیں ان کے احترام پر زور دیا جاتا تھا۔ انتہائی مؤدب طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے، یعنی جو بچے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے بہت ہی
ادب کرنے والے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ آگے آ جاتا ہے جی ہیڈنگ میں، ان اداروں میں اخلاقی تربیت پر زور دیا جاتا تھا۔ خانقاہوں اور مزارات سے ملحق ادارے، یعنی خانقاہیں نہیں ہوتی یہ جو پیروں فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں، اور مزارات ان سے ملحق ادارے، ان سے جڑے ہوئے ادارے۔ مسلم برِ صغیر میں مزارات اور خانقاہوں سے ملحق ادارے موجود تھے۔ ہر مزارات اور خانقاہ کے ساتھ ادارہ موجود تھا جس کے انتظام و انصرام کی تمام تر ذمہ داری مزار یا خانقاہ کی ہوتی۔ کسی طالب علم کے لیے کسی درجہ کے لیے عمر اور وقت کی پابندی نہ تھی، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی طالب علم کے لیے عمر اور وقت یعنی کسی عمر کا ہو۔ مالی معاونت کے لیے حکومت ان کو بہت ساری جاگیریں دے رکھی تھی، جبکہ اس کے علاوہ نظر و نیاز بھی ان کے اداروں کی آمدن کا ذریعہ تھی۔ ان مدارس میں روحانی پہلو پر زیادہ زور دیا جاتا، روحانی یعنی دین کے علم، علماء کے قائم کردہ ذاتی مدارس، ٹھیک ہے۔ یہ ادارے اہل علم خود بناتے تھے۔ ان اداروں کا نظم و نسق اساتذہ اور ادارے کے بانی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یعنی جو ادارے کا نظم و نسق ہے، جو ادارہ بناتا تھا، اس کا مالدار لوگ اور حکومتیں ان کی سرپرست کرتی تھی، یعنی امیر لوگ اور حکومتیں ان کو پیسہ وغیرہ دیتی تھی۔ ان اداروں کے نصاب میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، حدیث کا علم تھا، فقہ تھا، اور تاریخ، فلسفہ، ادب اس زمانے میں عصری علوم میں شامل ہونے لگے۔ ان مدارس سے علماء اور دینی رہنما پیدا ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہم دوسرا باب پڑھیں گے، جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ہمارے بہترین قسم کے نوٹس موجود ہیں، گیس پیپر موجود ہیں، اگر کوئی بچہ خریدنا چاہتا ہے تو بے شک رابطہ کرے، مل جائیں گے ہماری اکیڈمی کی، اور کوئی بے شک پڑھنا چاہتا ہے تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔